نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي صدق الله العظيم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، 12 اس میں جو ہے آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو 2 صورتوں کا جوڑا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس سے پیچھے ہم نے سورۃ الطلاق پڑھی تھی اور آج سورۃ التحریم ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ صورتوں کا جوڑا ہے، ان کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ صورتوں کے جوڑے یعنی بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس کی جوڑا ہونے کی کیا وجہ ہے کہ سورۃ الطلاق ایک اینڈ بتا رہی ہے اور سورۃ التحریم دوسرا اینڈ بتا رہی ہے۔ سورۃ الطلاق میں بیویوں کے ساتھ یعنی آپ کی اگر صحیح نہیں بنی، بیوی آپ کو پسند نہیں کوئی آئی اور اس سے نفرت ہو گئی ہے، تو پھر ایکسٹریم جو انسان پہنچ جاتا ہے طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سورۃ التحریم میں اس کے اپوزٹ معاملہ بتایا گیا ہے کہ بیویوں کی محبت میں جب کچھ ایسی زیادہ محبت ہو جائے کہ وہ بندہ کہیں اور ہی آگے نہ نکل جائے، کہ کوئی ایسی یعنی جیسے آپ مثال سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یا حرام چیز کو حلال کر لے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل میں ایک جنرل جو بات ہے، جو دونوں صورتوں کا ایک بیلنس کریٹ کیا گیا دونوں اینڈز پہ۔ تو آج سورۃ التحریم جو ہم پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کے مضامین آئیں گے۔ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے یعنی عام مسلمانوں کو جو ہدایات اور اس میں تعلیمات ہیں وہ بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل ہوں گی۔ تو شروع میں پہلی آیت میں خطاب ہے، یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں جو واقعہ پیش آیا اور جس پر یہ اس کا شان نزول ہے اس صورت کا، بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سورۃ التحریم کی جو چیپٹر ہے تفسیر سورۃ التحریم، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کی طرف چکر لگاتے تھے۔ تمام بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے، کوئی ضروریات کا پوچھتے تھے۔ تو حضرت زینب بنت جہش جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس رکتے تو وہ آپ کو شہد کا شربت بنا کے پلاتی، تو وہاں پہ تھوڑی زیادہ دیر لگ جاتی۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ پتہ چل گیا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے جو ہے نا آپس میں یہ طے کیا یا سمجھ لیں ایک اسکیم تیار کی کہ، اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم بظاہر پڑھیں گے کچھ چیزیں ایسے لگیں گی کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور اس طرح، لیکن اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کمال اخلاق جو ہے نا وہ سامنے آئے گا ہمارے سامنے۔ اب یہ دیکھنے والی کی نظر ہے کہ وہ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، لیکن ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کی جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔
تو یہ بڑی مزیدار، اس میں بڑی حکمت کی چیزیں. تو ہوا یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے طے کر لیا کہ جب بھی حضور پاک ہمارے پاس آئیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں یہ سکیم تیار کی کہ ہم دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس آئیں تو آپ کے پاس آئیں تو آپ نے کہنا ہے، میرے پاس آئیں تو میں نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. مغافیر اصل میں ایک درخت ہے عرفت کے نام سے، اس کی گوند جو ہوتی ہے اس میں سے یہ تھوڑی سی نا بو سی، یعنی بو کا لفظ بھی تھوڑا سا زیادہ انٹینسٹی ہے، بساند اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے، میں ہلکی سی اس میں اسمیل سی. اب انہوں نے جب طے کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے حضرت حفصہ کے پاس تو انہوں نے یہ بات کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس بھی گئے تو انہوں نے یہ بات کی. لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو وہ تو نہیں کھائی. تو انہوں نے کہا پھر پتہ نہیں شاید پھر شہد کی مکھی، مطلب وہ واقعہ میں یہ ہے نا کہ شہد کی مکھی ظاہر اس پودے پہ بھی جاتی ہوگی، تو انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی نا کہ تھوڑی بہت شاید اس طرح کی بات بھی ہو. تو بہرحال وہ یعنی اس سے خود ہی میسج چلا جائے کہ اچھا وہ پھر شہد کی وجہ سے آ رہی ہوگی. تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو وہ نہیں کھائی یا گوند نہیں کھائی، تو میں تو صرف زینب کے پاس جو ہے نا شہد پیا ہے تو اس سے نہ آ رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا یعنی کہ اس بارے میں آپ پاکیزہ تھے کہ کسی بھی قسم کی سمیل آپ کو پسند نہیں تھی کہ میرے منہ سے آ رہی ہو یا بدن سے آ رہی، یعنی آپ انتہائی پاک، انتہائی اس معاملے میں نفیس تھے. اور بعض روایات آپ کو معلوم ہی ہیں کہ آپ کبھی لہسن اور کبھی مولی نہیں کھاتے تھے. آپ نے ہمارے لیے تو حلال رکھی ہے لیکن آپ نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے منع بھی کیا کہ مسجد میں یہی چیزیں کھا کے نہ وہ اسمیل آتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو. تو اب جب انہوں نے کہا، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ شاید پہلے حضرت مطلب ایک دو دفعہ اس طرح ہوا نا، جب انہوں نے ایک دو دفعہ بات کی تو پھر آپ کو اس طرح کا گمان ہوا کہ یہ تو پھر واقعی یار ٹھیک بات نہیں ہے، تو میں شاید نہیں پیوں گا نا. تو آپ نے پھر قسم کھا لی ایک طرح سے، یا ویسے کہہ دیا مطلب کہ میں آئندہ شاید نہیں پیوں گا اس سے اگر اسمیل آتی ہے. تو اب لیکن ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا. حضرت حفصہ کو کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا اس سے اگر اسمیل آتی ہے، لیکن یہ تم نے اور کسی کو بات نہیں بتانی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت زینب کو پتہ چلے گا تو وہ بھی برا منائیں گی، اور دوسرا یہ تھا کہ ایویں عوام میں مسلمانوں میں پتہ چلے تو وہ بھی پھر اپنے اوپر شہد نہ منع کر لیں. تو لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو کس وجہ سے منظور نہیں تھا؟ اب یہ آپ نے تو اپنی بیویوں کی خوشنودی کے، یعنی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بات کی نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں میں پیوں گا، آپ کو اس میں سے اسمیل آ رہی ہے تو اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے بارے میں کتنا یعنی سینسٹیو ہوتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے اپنی بیویوں کا کہ ذرا سی ان کو کوئی بات ناپسند آئے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں یہ نہیں پیتا، حالانکہ آپ کو شاید اتنا پسند تھا، یعنی آپ کو بہت مرغوب تھا، لیکن انہوں نے جب اس طرح کی بات کی تو آپ نے کہا اچھا چلو میں، ایک تو آپ کی اپنی نفاست تھی، دوسرا یہ کہ کسی کو مجھ سے سمیل نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں. تو یہ بات بھی ہے. بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ یہ آپ ایسا کام نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اخلاق عالیہ کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ یہ بات آہستہ آہستہ اوپن ہو جاتی اور بعد میں امت مسلمہ ٹھیک ہے اگر وہ اپنے اوپر حرام نہ کرتے شہد کو تو شاید مکروہ قرار دے دیتے جیسے مفسرین نے لکھا ہے. تو پھر جو محبت کرنے والے لوگ ہیں عامت المسلمین تو شاید اتنا نہ کرتے کیئر، لیکن جو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، واقعی صحیح جینون جو ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر کہتے بھائی حضور پاک نے نہیں شاید کھایا تھا ہم نے بھی نہیں کھانا، وہ جو مرضی ہو جائے ہم نے شاید نہیں کھانا، حضور پاک نے چھوڑ دیا تھا ہم نے بھی چھوڑ دیا، ہم نے بھی نہیں کھانا. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اور اس کی پیچھے اصل میں تاریخ میں پہلے بھی واقعہ موجود ہے جس کی وجہ سے بھی شاید یہ بات سامنے آئی
حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا، تو وہ اب تورات میں نہیں، یعنی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی کسی بیماری کسی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو بعد میں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور اس پہ پھر مزید ایک دلچسپ واقعہ، مطلب دلچسپ بات پہلے بھی شاید شیئر کی تھی، کہ پھر بنی اسرائیل میں کچھ لوگ بندر اور کچھ لوگ چوہے بنا دیے گئے تھے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چوہے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یا ان میں سے کچھ قسمیں شاید ان میں سے ہیں، تو ان کے آگے آپ اونٹنی کا دودھ رکھیں گے تو وہ نہیں پئیں گے، تو یعنی اگر وہ نہیں پیتے، یا اس کا مفہوم یہ ہے، اگر میں کچھ بول رہا ہوں تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے آگے اونٹنی کا دودھ رکھیں، اگر نہ پئیں تو پھر سمجھنا کہ یہ وہ بنی اسرائیل میں سے جو مسخ ہو گئی ہے نا نسل، انہی میں سے ہیں یہ۔ تو یہ بات اگر ضمناً بیچ میں آ گئی، تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پہ جو ہے نا کہا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اور ویسے ایک عام مسلمان کے لیے بات یہ جائز ہے، جیسے عام کوئی بندہ کہتا ہے جی بڑا گوشت میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، اس کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنی کوئی چیز کہے کہ میں ایک عرصے کے لیے یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مباح چیز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے لیے اس طرح کی بات جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح پوری امت کے اوپر ایک بات آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ رسول کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے عام انسان سے، تو یہ سارا معاملہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ایک طرح سے، اور کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ایسی قسموں کو کھولنا، یعنی اس طرح کی کوئی قسم بندہ کھا لے کہ ایک جائز کام کو کہے کہ میں نہیں کروں گا، یا حلال چیز کو کہے کہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کو کھولنے کا حکم دیا ہے، یعنی توڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں بعد میں آپ کفارہ ادا کر لیں۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، والی ہے اور مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ معاملہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی آپ کا سربراہ ہے اور سرپرست ہے، تو اس معاملے میں وہ جو حکم دے رہا ہے وہ بڑی ہی محبت اور شفقت سے دے رہا ہے، اور مزید یہ ہے کہ وہ علم والا ہے، وہ العلیم ہے، اس کو پورا سارا علم اس کے پاس ہے کہ اس معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ حکیم ہے، اس کو اس کی ساری حکمت کا اس کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ قسم توڑ لیں اور ایسا نہ کریں۔ اور آگے پھر وہ واقعہ سارا بیان آ رہا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے کہی خفیہ طریقے سے، یعنی کہ راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور جب اس بیوی نے وہ بات آگے کسی دوسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آپ پر ظاہر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا راز فاش ہو گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آگے نہیں بتانا، راز رکھنا، لیکن اس نے راز نہیں رہنے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو جس نے راز فاش کیا تھا اس کو کچھ تو جتا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، اور کچھ کو درگزر فرمایا، یعنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کچھ نہیں کیا، صرف یہ بتا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، اتنا، یعنی اس کو متنبہ کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میرا راز کیوں فاش کر دیا۔ فلما نبأہا بہ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ تم نے یہ کام کر دیا ہے، قالت من انباک ھذا، تو اس بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا کہ میں نے راز فاش کر دی، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا، حضرت حفصہ نے، تو وہ تو پکی سہیلیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں بتا سکتے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو یہ ہوا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی، تو وہ بڑی حیران ہو گئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر نے بتائی ہے یہ بات، یعنی آپ نے پھر بھی کوئی اس طرح نہیں وہ کیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور مجھے نہیں بھلا پتہ چلنا تھا، اور اس طریقے سے بس سادہ انداز میں آپ نے بتا دیا کہ اللہ علیم و خبیر نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ سیکرٹ بات بتائی ہو، اگر وہ فاش کر بھی دے تو پھر وہ پوچھے کہ آپ کو کس نے بتائی ہے، تو پھر آپ یہ نہ کریں اچھا میں تمہیں کیوں بتاؤں کس نے بتائی ہے، اور وہ بدگمانی میں ہر بندے کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ اچھا اس نے بتائی ہوگی اس نے بتائی ہوگی. تو جس نے بتائی ہے اس کو اس کا بتا دیں، یا پھر یعنی کوئی حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کریں. تو اس میں بہرحال یہ چیز بڑی اہم ہے. میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم اس میں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بڑا ہی جو ہے نا یونیک ہے اور بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے عام تعلقات سے. تو اس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اور جو راز کی باتیں ہیں وہ کہیں پہ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بڑا سخت حکم ہے. اور اسلامی اخلاق یہی ہے کہ میاں بیوی کے جو راز ہوتے ہیں وہ کسی دوست، کسی سہیلی، کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو بتاتے پھریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی چغلیاں بھی نہیں کھانی چاہیے اور نہ اپنی بیوی کی چغلیاں کھانی چاہیے کہ آپ کہیں جائیں اور بتائیں اچھا میری بیوی تو ایسی ہے ایسی ہے. اور جو ہے نا عورتیں جو ہے کہیں نہیں اچھا اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوں تو اپنے شوہروں کے خلاف جو ہے نا باتیں کریں یا چغلی کھائیں. تو یہ بہرحال معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف، یعنی یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں تم جو ہے نا تم دونوں تتوبا تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، اور تحقیق تمہارے دونوں کے دل مائل تو ہو ہی چکے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ کے دل دونوں کے دل تو ہٹ ہی گئے ہیں، حق سے ہٹ گئے ہیں. تو لیکن جو اہل سنت کے محققین ہیں انہوں نے کہا کہ سغت کا مطلب مائل ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے زیادہ تر نے نا. ڈاکٹر اسرار صاحب اور باقی جو بڑے بڑے جتنے بھی اسکالرز ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا. پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا بھی میں دیکھ رہا تھا، اور بھی جو ہے نا جو ہمارے بڑے مفسرین ہیں یا اسکالرز ہیں. تو بہرحال وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی کوئی اس طرح ایکا کر لیا، ایکا کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی دونوں مل کے اگر ان کے خلاف آپ نے کیا تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. یعنی مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست، سرپرست. و جبریل، اور جبریل بھی. و صالح المومنین، اور جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ بھی آپ کے مددگار اور آپ کے سپورٹر ہیں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور ملائکہ یعنی فرشتے بھی اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. این ممکن ہے، عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہیں نا ان کو دے دے، جو کہ مسلمان بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے دار، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی. تو ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے اگر تم جو ہے نا اگر اس طرح کرو تو تمہیں اگر وہ طلاق دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر کے خرچے کے حوالے سے جو ہے نا امہات المومنین آپس میں آپ کے ساتھ کر رہی تھیں ایسی بات چیت، تو اس پہ حضرت عمر نے ان کے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کریں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو حضور پاک طلاق دے دیں اور اللہ آپ کو اور بیویاں دے دیں. تو اسی طرح یہ آیات جو ہے نا اتریں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا امہات المومنین وہ اچھی یعنی ساری ان کے اندر یہ صفات نہیں تھیں، ان کے اندر یہ ساری صفات تھیں، اور کوئی عورتیں ایسی بھی نہیں تھیں جو ان سے بہتر تھیں. یہ اصل میں تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. یہ سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر دیکھو میں اور بھی کچھ کر لوں گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جو ہے نا بہتر عورتیں اس وقت موجود تھیں.
تو جو اپنے نبی کی بیویاں ہوتی ہیں وہ تو ظاہر بہترین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو بہترین تھیں اور امہات المومنین تھیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی جہنم ایسی آگ ہے جس کو بھڑکانے کے لیے جیسے تندور پہلے، اب تو یہاں پہ تو وہ رواج ہی نہیں ہے، اب تو گیس ہے اور بس کریں اور آن ہو جاتی ہے. جو پہلے تندور ہوتے تھے جس کے اندر لکڑیاں ڈالتے تھے تو لکڑیاں ڈالتے تھے پھر وہ تندور آگ اس کی بھڑکتی تھی نا. تو جہنم ہے اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو اس کی آگ بھڑکے گی، انسان جلیں گے جب. اور اسی طرح پتھر، اور پتھروں سے مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پوجا کرتے تھے مشرکین، جن کو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، ان پتھروں کو اور اس کے علاوہ بھی جو پتھر ہیں جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور یہ کہا جائے کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ اپنے آپ کو بچانے کی تو سمجھ آ رہی ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو وہ حکم دیں، ان کو کرنے کی تلقین کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ان کو ان سے منع کرنے کی تلقین کریں. اور مفسرین نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے. اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ان کو دین کی طرف راغب کریں، ان کو تربیت کریں، تزکیہ کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں سے منع کریں، اور بچپن میں ہی ان کی تربیت کرنا شروع کریں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پھر جب بچپن میں آپ ان کی ذہن سازی نہیں کرتے، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت آپ ان کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، پھر وہ ان کا ذہن بن گیا ہے. اب وہ بندے کا دیکھیں، بندہ جو ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر کی مثال ہے نا، یعنی دماغ کے اندر سے پروگرام چلتے ہیں سارے. جب اس دماغ میں آپ نے پروگرامنگ ہی نہیں کی ٹائم پہ جب کرنی تھی، اب پروگرام کچھ اور بن گئے ہوئے اندر، تو اب وہ چلنا تو اس نے ادھر سے ہے. یہاں پہ پروگرامنگ کچھ اور ہوئی ہے، یار ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. اب آپ کہتے ہیں یار نماز پڑھو، اندر دماغ میں کچھ اور ہی پروگرام لکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر کیسے کرے گا؟ جب آپ بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام لکھتے جائیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ اس کے دماغ میں وہ چیزیں ڈالتے جائیں تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. پہلے تو آپ جناب لاڈ پیار کھاؤ پتر، اور جتھے مرضی جاؤ پتر، اور جو مرضی کرو پتر، ٹھیک ہے. اور اس تو بعد جدوں پھر بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہاں جی نماز پڑھا کرو. یار میں بڑا کہنا انہوں نے نماز پڑھ، لیکن پڑھ دے نہیں یار، میں کی کرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں تو ان کو ٹرین ہی نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے، مفسرین نے اس کو بڑا بیان کیا ہے، امام قرطبی نے بھی بیان کیا ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بیان کیا ہے، اور تفسیر القرآن میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. اور یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کریں، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھائیں، اور ان کے بستر بھی الگ کر دیں. یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی ان کے بستر 10 سال کے بچوں کے بستر الگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، بس ہمیں یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے ہی سخت ہیں. یعنی غلیظ عربی میں سخت کو کہتے ہیں، غلاظ بہت سخت مزاج ہیں، اور شداد اور بھی سخت ہیں.
لا یاسون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو حکم دے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے ڈیزائن میں نہیں ہے یہ، وہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی کرنے کی تو بات ہے، ان کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ ان کے اندر رحم نہیں ہے، یعنی ان سے وہ کوئی روئے پیٹے کہ نہیں ہمیں آگ لگی ہوئی ہے ہمیں بچاؤ، یار آپ کو رحم نہیں آتا، سانو نہیں آتا رحم۔ وہ کہیں گے یار میرا دل چل رہا ہے، میرا سینہ چل رہا ہے، میرا دیکھو یار میرا کیا ہو گیا جل کے، تو آپ کو رحم نہیں آ رہا، سانو نہیں رحم آتا ادھر ہی، اور وہ کہ نکلنے لگے گا تو مار کے گرز جو ہے نا پھر اندر جہنم میں پھینکیں گے اس کو۔ وہ یہ فرشتے جو ہیں نا یہ جہنم کے دروغہ ہیں، تو وہاں سے کسی کو نکلنے بھی نہیں دیں گے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو آرڈر مل جاتا ہے نا، بس اس کے ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ کوئی اور کچھ نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اب جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے کافرو آج عذر معذرت نہ کرو، آج سوری نہ کرو، یا اللہ سوری، یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، بس ہمیں معاف کر دے، ہم سے گناہ ہو گیا تھا، نہ آج نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، جو تم دنیا میں کرتوت کرتے رہے ہو اس کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے، یہ کوئی تمہیں ویسے سزا نہیں دی جا رہی، جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کی سزا ہے، اور آج کوئی معذرت، کوئی سوری، کوئی افسوس کچھ بھی نہیں چلے گا، یہ دنیا کا معاملہ تھا، دنیا میں کرنا تھا، آج نہیں، قیامت کے دن نہیں یہی چلے گا۔ اب آگے بڑی ہی اہم ترین آیت آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، صحیح حقیقی توبہ، سچی توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور نہ ان کے ساتھ ایمان والوں کو، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں توبہ کی جو ہے نا تلقین کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی پکی حقیقی توبہ کرو۔ توبہ، حقیقی توبہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، میں توبہ بس میں نے توبہ کر لی، یہ نہیں توبہ۔ اور میں پڑھ رہا تھا تفسیر آج، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے دعا پڑھی، وہی جو ہم پڑھتے بھی ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کر کے، تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ اس طرح، مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس طرح توبہ نہیں ہے، توبہ جو ہے نا یعنی الفاظ پڑھ لینے سے نہیں ہے، حقیقی توبہ جو ہے مفسرین نے بھی وہی بات بیان کی ہے، حقیقی توبہ سب سے پہلے اس کی 4 نکات ہیں یا 4 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر گناہ، ہر غلط کام سے پہلی بات جو ہے کہ جو بھی غلط کام کیا اس پہ ندامت ہو، پہلا پوائنٹ جو ہے ندامت ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے الندم توبۃ، ندامت ہونا ہی توبہ ہے، یعنی ندامت نہیں ہے باقی جو مرضی کر دیں، توبہ کے آپ 1000 کیا لاکھ ورد کر لیں، تسبیح پہ تسبیح پھیرتے جائیں، گھماتے جائیں تسبیح، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لاکھ تسبیح کر جائیں، اگر افسوس نہیں ہے نا، ندامت نہیں ہے نا کہ یار یہ مجھ سے بہت غلط ہو گیا، اچھا نہیں میں نے کیا، کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے۔
مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم ٹرکا تو نہیں سکتے نا، اندر سے کرنا ہے۔ جب تک اندر تڑپ نہ ہو، بندے کے اندر جو ایک چیز آتی ہے نا وہ ہے اصل۔ اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پہ ہے، اس دل کے اندر، ان ہا خانوں میں۔ تقویٰ ٹھیک ہے ظاہراً بھی ایک اسلامی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ظاہراً سارا کچھ آپ نے لبادہ جتنا مرضی چڑھایا ہو، لیکن اندر کچھ نہیں ہے نا، تو وہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا کہ چوک کے مارو انہیں جہنم چ ایسے بندے نے جنہیں بڑی لمبی داڑھی رکھی اور بڑی پگڑی پائی اور بڑیاں تسبیحاں پھیرتا رہے، اندروں کی سی ہے۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ کون کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ بات کی جا رہی کہ حقیقی توبہ یہ سب سے پہلے ندامت ہو، دوسری یہ ہے کہ پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اس پہ پوری کوشش بھی کرے۔ اور چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا حق اس نے کھایا ہے تو وہ اس کو ادا کرے، اگر فرض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کرے، اور اگر کسی انسان کے حق کے ساتھ حق تلفی کیا ہے تو اس کو وہ حق ادا کرے تو پھر توبہ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیسے کھا لیے ہوں اور کہے جی اچھا میں نے اب توبہ کر لی، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کوئی توبہ شبہ نہیں ہے، اس کے واپس کریں پھر توبہ ہے۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی بس توبہ کریں اور منہ سے اوپر سے توبہ کرتے رہیں۔ تو اگر سچے دل سے توبہ کی جائے گی، اور توبہ کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ کیے ہوں تو توبہ، یہ بھی ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے، مسئلہ ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیے ہوں تو توبہ، نہیں، توبہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لے آنا، اللہ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ بنانا، اللہ کی پٹری پہ چڑھ جانا۔ یعنی ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مطلب آپ گناہ نہیں کر رہے لیکن ایم ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور مصروفیات ہیں، کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں مست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کرنا اور اس کی طرف رجوع لے آنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا باقی پھر معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سارے ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نعوذ باللہ کوئی گناہ تو نہیں کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی گناہ کرنا ہونا یا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ کفر یکفر تکفیرن کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی برائیوں کے لیے تکفیر کا لفظ آتا ہے، اور ثواب کے لیے جو ہے نا وہ اس کا آتا ہے حتما کا لفظ آتا ہے، یعنی یحتمنکم، جیسے کسی کو مٹا دینا جو ہے نا، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم۔ حبت کا لفظ آتا ہے، حبت آتا ہے کہ نیکیاں مٹ جانے کے لیے، اور گناہ مٹانے کے لیے کفارہ کا لفظ آتا ہے، کفارہ یکفر تکفیرن، کہ یعنی آج کی دنیا میں جیسے ہم سب لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے کمپیوٹر میں بعض کا جب وائرس آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس ہارڈ ڈرائیو کو فارمیٹ کر دیں، اس کے اندر ہر وائرس ہر چیز ہی ختم ہو جائے، بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے توبہ کرنے سے ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو بالکل فارمیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ ڈیلیٹ کرنے سے میرے خیال بعد کا ریٹریو کر لیتے ہوں گے شاید، لیکن اس سے نہیں کر سکتے۔ اور اس وجہ سے مفسرین نے اسپیسیفکلی یہ بات بتائی ہے کہ جس کو جو توبہ سچی کر لینا، پھر وہ فرشتے بھی نہیں اس کو دیکھ سکتے کہ اس نے گناہ کیا تھا، وہ یہ دیکھا نا یہ نظر آ رہا ہے ویسے مٹ گیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی فرشتوں کو بھی نہیں پھر پتہ چلے گا، قیامت کے دن اس کو کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں، بالکل نام و نشان، ہاں کھاتے سے نکل گیا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرتا ہے، اور یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن اگر توبہ خلوص سے کی جائے، اور صورت اس میں آتا ہے الفرقان میں کہ اللہ تعالیٰ نا اگر بندہ اخلاص کے ساتھ زیادہ اس میں توبہ کرے اور سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ نیک جو ہے نا تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور تم کو جنات یعنی باغات میں داخل کرے گا، اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو کسی طرح کی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کے پاس نور ہوگا جو ان کے سامنے اور دائیں ان کے دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کب ہوگا، کب کا واقعہ ہے؟ جب میدان حشر میں حساب کتاب ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کا، اور وہاں سے پھر پل صراط اندھیرا ہوگا، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب اپنے ایمان کی روشنی سے جانا ہے بس۔ اب جو منافقین ہوں گے ان کا نور جو ہے یا تو ہوگا نہیں، اگر تھوڑا بہت ہوا تو فوراً بجھ جائے گا، تو جب ان کا نور بجھتا ہوا ایمان والے دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے۔ یہ خاص طور پہ یہ ہے نا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دینا، یعنی یا اللہ ہمارا نہ بجھ جائے، کہیں ہم اپنے مقام پہ پہنچ جائیں، ان کو یہ ڈر ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ساتھ کہیں گے یا اللہ ہم کو بخش دے۔ تو ان کو پھر منافقین، یہ سورۃ الحدید میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ان کو منافقین کہیں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں دے دیں اور ہمیں جناب تھوڑا سا ہمیں بھی روشنی دے دیں، اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا، پل صراط سے گزرنا ہے، کہیں ٹھوکر کھا کے ہم گر ہی نہ جائیں جہنم میں۔ تو ہونا تو ایسے ہی ہے، وہاں پہ تو بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہیں بڑے کنڈے سے، اور وہ تو ایسے پکڑ لیں گے ان کو، اور جن کا نور بہت کم ہوگا وہ پھر اس کی بڑی تفسیر ہے کہ جن کا نور کا ایمان والوں کا بھی جن کا نور کم ہوگا وہ کبھی گریں گے، کبھی گھسیٹیں گے، اپنے آپ کو کرتے کراتے پہنچیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایمان والے کوئی ایسے ہوں گے جن کا نور مدینے سے صنعا شہر تک ہوگا، یمن کا ایک شہر۔ تو اب یہی بات ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں داخل ہونا ہے، یا اللہ جنت میں داخل ہو جائیں، جو مرضی ہم کرتے رہیں بس جنت میں، اس طرح تو نہیں ہے۔ جتنے کوئی اچھے کام کرے گا اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، تو جتنا کوئی بڑھتا جائے گا ایمان میں اور اللہ کے دین کی ترقی میں کام کرتا جائے گا تو اسی کا نور اور اس کی ساری چیزیں وہ بڑھتی جائیں گی، اور جو نہیں کرے گا پھر وہ قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن پھر ان کو نور عطا کیا جائے گا جس سے وہ چلیں گے، اور پھر جہنمی جو ہیں، جو منافقین اور کفار ہوں گے وہ ادھر ہی گر جائیں گے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، ادھر ہی وہ گریں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ پار کر لیں گے۔ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، پوری طرح قادر ہیں، یعنی اے اللہ تو ہی جو ہے نا ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے اصل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے نرم دل، بڑے شفیق، یعنی منافقین کے ساتھ بھی آپ نے کوئی بڑا سخت رویہ نہیں اپنایا ہوا تھا، یعنی ایون کہ جو منافقین کا سردار تھا رئیس المنافقین ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، وہ اس طرح کی تکلیفیں آپ کو اس نے پہنچائیں، لیکن آپ نے بھی اس کے خلاف بھی کوئی ایسی وہ نہیں کی کہ وہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے ایک بڑی دفعہ کہا کہ مجھے آپ حکم دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں یار، لوگ کیا کہیں گے، باہر کی دنیا، ظاہر ہے مدینے سے باہر کی دنیا کے اسلام پھیل رہا ہے تو لوگ کہیں گے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے، تو آپ نے نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا کہ آپ ان پر سختی کریں ذرا، اور یہی بات جو ہے ایگزیکٹلی جو ہے نا یہ سورۃ توبہ میں بھی آ چکی ہے۔ اور کفار کے ساتھ جہاد کی تو سب کو سمجھ آتی ہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا آسان ہوتا ہے، یا آسان تھا اس وقت، آج تو چلو ہم کافروں کے ساتھ بھی جہاد نہیں کر سکتے، ہمارے حالات جو اس وقت ہو گئے امت مسلمہ کے وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن اس وقت کافروں کے ساتھ جہاد کرنا مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ سامنے ہیں، آپ سامنے ہیں، چلو جی شروع ہو جائیں تلواریں لے کے، لیکن منافقین کے ساتھ جہاد کرنا ہمیشہ سے مشکل ترین کام ہے، اس وقت بھی مشکل تھا، اب مدینے میں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں اسلامی ملکوں میں بڑے بڑے منافق بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کالم نگار ہیں، ایسے ایسے رائٹر ہیں، ہم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں نا، یہ فرقے، یہ جماعتیں
ٹھیک ہے یہ تھوڑی بہت فقہی اختلافات ہوتے ہیں، یہ یوں نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ادھر باندھنا ادھر باندھنا، رفع یدین کرنی ہے نہیں کرنی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان میں دونوں کی طرح کی روایات موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے جو منافقین ہوتے ہیں وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں، دیکھیں جو مرضی ہو جائے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو سچے دل سے مسلمان ہے نا، وہ چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود بھی اس کے اندر ایک تڑپ ہے، جذبہ ہے، امت مسلمہ کا جذبہ ہے، اسلامی غیرت ہے اس کے اندر، کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بہت جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میرا بس ہو تو میں جا کے نا ان کے ایسی پھینٹی لگاؤں ان کو، اور یہودیوں کو، اور یہ جو ہندو جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، میں ان کو کچل کے رکھ دوں۔ یہ ایک سچے مومن میں لازمی یہ بات ہے کہ وہ کر سکے کچھ یا نہ کر سکے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ اگر انڈیا نے کشمیر پہ یہ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوا ہے نا، ان کا ملک ہے، وہ جو مرضی کر رہے ہیں، ایسی باتیں کریں گے، اور پھر لکھیں گے کالم کے اوپر کالم لکھتے جائیں گے اور آپ کو ثابت کریں گے دلیلوں سے۔ اور ابھی ہو سکتا ہے، میں نے نہیں پڑھا لیکن ہو سکتا ہے یہ ان کے بارے میں بھی، اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہو، دیکھیں جی آپ تو ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا تو وہ پھر کیا کرتے، تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں نا۔ وہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ ڈالر ملتے ہوں جو لکھتے ہیں، 100,000 ڈالر جتنا بھی ملتے ہوں، تو یہ ہوتے ہیں منافقین۔ آپ کے سامنے بڑے اپنے آپ کو جی دیکھیں جی میں تو بڑا صحیح مسلمان ہوں، میں بڑا ڈیسنٹ قسم کا مسلمان ہوں، اور میرا جناب دیکھیں میں ایک دیکھیں بڑا یہ ہوتا ہے نیوٹرل، میں بڑا جو ہے نا ریسرچر ہوں، بڑا میں ان بائسڈ لکھتا ہوں، میں بالکل نیوٹرل ہو کے لکھتا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ صحیح بات کرتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، میں بائسڈ نہیں ہوں، آپ تو بائسڈ ہیں، آپ بھی بائسڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، میں صحیح نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح آپ کو ثابت کریں گے۔ جس بندے کے اندر غیرت ہی نہیں ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے منافقین جو ہے نا ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے ہم کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہے، جو کام ہی ایسے کرے گا تو وہ کیا ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا نا، منافقین کی جو نشانیاں بتا دی ہیں، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اب ایک بندہ یہ سارے کام کر رہا ہو تو اس کا مطلب وہ منافقت والے کام کر رہا ہے، بے شک ہم اس کے اوپر منافق کا فتویٰ نہ لگائیں، قانونی طور پہ وہ مسلمان ہے، سارا حقوق اس کو حاصل ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان پر سختی کریں۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ ہم بھی ایسے منافقین کے مقابلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے نا، غیرت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ایک جذبے کے ساتھ اور ایمانیات کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کہیں کہ اچھا یار پتہ نہیں پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ ایسے جھوٹے لوگ جو ہے نا اپنی بات کو بار بار کر کے نا، وہ کہتے ہیں بس وہ اتنی دفعہ اور جھوٹ بولو کہ اگلا بندہ کہ یار ٹھیک ہی ہونا، اتنا تو میں نے سنا ہے۔ یہ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، یہی چل رہی ہے، یہ پورا میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایسی باتیں پھیلا کے پوری دنیا کو انہوں نے کر دیا ہے کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جہاد کا نام آج کا مسلمان نہیں لینا اب ڈرتا ہے، او یار وہ جہاد کا او یار جہادی تو نہیں، وہ جہادی تو نہیں ہے، تو مسلمان مسلمان کو تو جہاد کرنا ہے، اور کس کو کرنا ہے؟ ہمارے مسجدوں میں بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے، آج ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے تو یہ ہماری حالت تبھی تو آئی ہے۔ ابھی کسی نے اس دن پوسٹ شیئر کی ہوئی تو میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، میں کہا یہ صحیح، کسی نے بالکل صحیح لکھا ہے جی، ہم امن کے علمبردار ہیں، رواداری، مذہبی رواداری، یہ رواداری وہ رواداری، جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ جو مرضی کر رہے ہیں۔ ہمیں انہوں نے ایسی پروپیگنڈا وار شروع کی ہے کہ ہمیں ورلڈ میں پوری میں دہشت گرد مشہور کر دیا، اور جہاد کے لفظ کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ کوئی مسلمان بھی اب جہاد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، حالانکہ جہاد تو فرض ہے، تو قیامت کی صبح تک فرض ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا بہرحال ہم سب کو وہی بات ہے نا، ہم مسلمان جو ہیں ہمیں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی منافقین کے خلاف جہاد کی یہی ہے نا، جو میں اس دن بھی بات کر رہا تھا، آج ہم ٹھیک ہے
جو جس کو قتال کہا جاتا ہے، جو جہاد جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے اگر، تو ہم جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، یا جو ہمارے مسلمان جو واقعی جن کے اندر غیرت ہے، وہ کلمی جہاد تو کر سکتے ہیں، زبان سے جہاد تو کر سکتے ہیں، اپنے دفتروں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے جہاں جہاں آپ جائیں وہاں پہ غیرت اسلامی تو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر ایک جذبہ تو پیدا شو کر سکتے ہیں نا کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یا مطلب ایسی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہاں پہ بالکل گونگے شیطان بن کے تو نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ جو کوئی مرضی بولتا جائے منافق، اور اسلام کی جڑیں کاٹتا جائے اور ہم خاموشی سے سن کے آ جائیں، ٹھیک ہے بھائی جان جو مرضی کریں آپ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جہاد آج کے دور میں، آپ یہی جہاد کریں، بس یہی کافی ہے، آپ یہی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اینڈ میں جو آپ کے اختیار میں ہے نا وہ کریں۔ یہ فلسطین کے معاملے میں سوچ رہا تھا، بڑا میں نے غور کیا، بڑی مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار ہم کیا کریں، تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ کہ ہم غالب آ جائیں، اس وقت ہم مغلوب ہیں پوری دنیا میں، کہیں پہ بھی ہمارا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، ایک آدھ بندہ بیچارہ بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، ابھی تک کچھ کر تو وہ بھی نہیں سکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں مطلب میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ میرا جو میسج ابھی میں کر رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر کے علیحدہ سے آپ جو ہے نا اس کو کہیں اس کو کریں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فلسطین کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر بہت غیرت ہے، میں کیا کروں، تو اس کے لیے آپ صرف ایک کام کریں، کچھ بھی نہ زیادہ کریں، آج سے امت مسلمہ سچ بولنا شروع کر دے، وعدہ پورا کرنا شروع کر دے، امانت میں خیانت کرنا بند کر دے، مومنانہ صفات پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے، جب ہم اپنے آپ کو مومن بنا لیں گے ہم غالب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اوپر، ہمارا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ فرمایا سچ ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے ہم مومن ہو جائیں گے، اور ہم مومن ہوں گے ہم غالب آئیں گے، ہم غالب آئیں گے تو فلسطین ہو، کشمیر ہو، اور روہنگیا مسلمان ہوں، برما ہو، بوسینیا ہو، چیچنیا ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، جہاں پہ بھی مسلمان مغلوب ہیں، ہاں تو یہ ہے کہ ہم پھر غالب آ جائیں گے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کافروں کا اور منافقین کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، فخانتاہما، پس ان دونوں نے ان ہمارے دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو کچھ فائدہ نہ دے سکے، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں کافروں کی مثال جو ہے نا امام جو ہمارے پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہے نا ان کی تفسیر ضیاء القرآن میں انہوں نے فرمایا کہ کچھ مشرکین اور کافر جو تھے کفار مکہ، ان کو جب کہا جاتا تھا نا ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ حضور پاک ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے ہمسائے ہیں، اگر ہم ایمان نہیں بھی لائیں گے تو یہ ہماری سفارش کر کے تو ہمیں بخشوا دیں گے اگر قیامت قائم ہونی ہوئی تو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، ایمان بھی نہیں لا رہے، قیامت کو بھی نہیں مان رہے، لیکن پتہ نہیں وہ مذاق سے کہتے تھے، جس طرح بھی بہرحال انہوں نے یہی لکھا ہے تفسیر میں کہ وہ کہتے تھے کہ حضور پاک ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی خدا نہ خواستہ بقول ان کے، تو پھر نہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے دو نبیوں کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی زوجیت میں تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت میں مفسرین نے اور اہل سنت کا یہ بالکل واضح عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ خیانت سے مراد کوئی بدکاری والا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایمان میں ان کے ساتھ نہیں تھی، یعنی ایمان نہیں لائی تھی۔
یعنی ایمان نہیں لائی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ان کو اپنی قوم میں جاتی تھی تو کہتی تھی یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کی کیا خیانت تھی کہ جب بھی کبھی آتے تھے مہمان ان کے گھر میں تو وہ اپنی قوم کو جا کے بتا، اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، یعنی قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں، نبی کے مشن کے ساتھ نہیں تھیں۔ تو یہ جو ہے یہ خیانت تھی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نبیوں کی بیویاں جو ہیں انہوں نے خیانت کی، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا، ان کے مشن کے ساتھ نہیں رہی، منافقت کی ایک طرح سے، تو ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور ان کو ان دونوں نبیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، نہیں ان کو بچا نہیں سکے کہ یہ میری بیوی ہے، یا اللہ اس کو تو چھوڑ دے، میں تیرا نبی ہوں۔ تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو نبی کے تم ہمسائے ہو یا جو بھی ہو، اس طرح تو نہیں چلے گا جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اس کے بعد مثال بیان کی گئی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی گئی ہے فرعون کی بیوی کی۔ کیا انہوں نے کہا، اذ قالت، جب انہوں نے کہا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو میرے لیے ایک گھر بنا اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ کون عورت تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان والوں کے لیے اس میں کیا مثال، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اوپر والی دو جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ان کا مضمون ایک ہی ہے کہ ایک نیک صالح انسان کی بیوی جو ہے وہ ایک منافق ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اندر خیانت والا معاملہ ہو سکتا ہے کہ شوہر تو نیک تھا، بیوی نیک نہیں تھی، اور بلکہ اس کے اپوزٹ تھی، تو اس کو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ ایک تو سیمپل یہ بنتا ہے۔ اب اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بڑا ظالم، کافر اور اتنا سخت جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس کی بیوی نیک تھی۔ تو جس طرح ان پہلے نیک شوہروں نے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، وہ ایمان نہیں لائیں، اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر شوہر کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ ایمان سے روک بھی نہیں سکتا بیوی کو۔ تو حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، اور اس نے پھر بڑا، پہلے تو ہر معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا طرفداری کرتی تھی، آخر کار اس کو پتہ چل گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے پھر ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ دی تھیں، اس سزا، بڑا ظالم تھا۔ تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن، کہ اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا جنت میں۔ تو مفسرین نے اس پہ بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ دیکھیں، انہوں پہلے سب انہوں نے اپنے پاس، یعنی اللہ کا قرب جو ہے نا انہوں نے اس کی ڈیمانڈ پہلے کی ہے۔ تو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جنت کو بھی اتنی وہ نہیں اہمیت دیتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تیری محبت چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ جیسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہی تھیں، ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ تھی نا، تو وہ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا رابعہ، بڑی دیوانوں کی طرح بھاگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس پانی سے اس آگ کو، اس جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں جس کے ڈر سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے اس جہنم کو جلا دینا چاہتی ہوں جس کے لیے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس جنت کو اس آگ سے میں جلا دینا چاہتی ہوں۔ یعنی مطلب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت میں عبادت کریں، ان چیزوں کے لیے نہ کریں۔ بے شک اس کا بھی ہے حکم، ہے جنت کی بھی کرنی چاہیے دعا اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جو اصل ہے، اصل بات ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ نہیں، جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو پھر وہ ہر چیز کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے باقی نعمتیں تو کچھ تھی نہیں، اصل نعمت تو یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنے پاس جو ہے نا ایک میرے لیے گھر بنا جنت میں، اور مجھے فرعون
سے نجات دے اور اس کے ہر برے عمل سے نجات دے اور ایسی ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ تو پھر مطلب ایک طرح سے وہ اس واقعے کی ہی طرف ہے کہ جب اس نے یہ میخیں گاڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے میخیں گاڑ دیں ہاتھوں میں اور پاؤں میں تو وہ مسکرا رہی تھیں، تو فرعون نے کہا یہ دیکھو پاگل ہے یہ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف کر دیا تھا، ان کا جو محل تھا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا اور وہ دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پس ہم نے اپنے پاس سے ان میں اپنی روح پھونک دی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو سچا کر دکھایا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمان برداروں میں سے تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمان برداروں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاندان ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندوں کا تھا، یعنی جو ان کے والد تھے، ان کی والدہ تھیں، وہ سارے اللہ کے فرمان بردار تھے۔ ظاہر ہے ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس میں جو ہے نا وہ وقف کر دوں گی تیرے لیے۔ تو جب وہ حضرت مریم ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بیٹوں سے بہتر ہے، جو بیٹا ہوتا ہے اس سے بہتر ہے یہ۔ تو یہ ایک طرح سے وہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت مریم جو خود تھیں وہی اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت گزار، بہت اطاعت گزار اور بہت نیک خاتون تھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں، یعنی مردوں میں جو پرفیکٹ لوگ ہیں کامل بہت ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو ہے نا بہت کم کامل ہوئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت آسیہ، پھر حضرت مریم، پھر حضرت خدیجہ، پھر آپ اس کی حدیث جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اور حضرت عائشہ جو ہے نا ان کا مقام عورتوں پہ ایسے ہی جیسے سرید کھانا جو ہے اس کا کھانوں پہ، اور اسی طرح حضرت فاطمہ کا بھی ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو اپنے اپنے زمانوں میں یہ تھیں، اور اب بعد میں تو امت مسلمہ میں ظاہر ہے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نوجوان عورتوں کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا ذرا ہم غور کریں، میں پڑھ بھی رہا تھا سوچ بھی رہا تھا، ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اور وہ واقعی جو ہے نا کامل عورتوں میں سے تھی۔ کبھی ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ بڑے گھبرائے اور پریشان کر رہے، تو انہوں نے کس طریقے سے حوصلہ، سب سے پہلے وہ ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے کس طریقے سے حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بے آسراؤں کا آسرا بنتے ہیں، آپ تو اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ دیکھیں ہم امت مسلمہ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان کا بھی، حضور پاک کا تو ہے ہی ہے نا، یعنی ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو یہ پورا میسج اپنا کنوے کیا کتنا اہم ہے، اور اس کے بعد اپنی ساری دولت جو ہے مکہ کی امیر ترین عورت اور سارا کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے۔ تو ایسی عورتیں پھر واقعی یہ کامل عورتوں کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اپنا مال جان وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مخلوق کے لیے جو ہے نا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔